میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بابرکت اور مقدس والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ کیسے؟ پہلا عشرہ کیا بتلایا گیا؟ پہلا عشرہ رحمت کا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے آگ سے نجات کا، جہنم سے نجات کا بتلایا گیا ہے۔ تو پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ یہ تو ختم ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ کچھ بچا ہے۔ آج کتنے روزے ہیں؟ 20 ہے، آج 20واں روزہ ہے۔ تو آج رات کو یعنی جیسے ہی مغرب کے بعد 21ویں تاریخ شروع ہو جائے گی تو یہ بھی عشرہ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا، یعنی 2 عشرے لگ بھگ ہمارے ختم ہو چکے ہیں، اور اب بچا ہے ہمارے پاس ایک آخری عشرہ۔ اور اس عشرے میں ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے اور کیسا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے کہ احادیث میں کس طریقے سے بتلایا گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہو جاتی تھی؟ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ کیا مطلب یہ کہ شد مئزرہ یعنی جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ کمر کو کس لینے کا مطلب یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام کاج کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ یعنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مطلب یہ کہ راتوں کو بیدار رہا کرتے تھے، راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ تیسرا کیا کہا؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنے اہل عیال کو بھی بیدار کیا کرتے تھے، جگایا کرتے تھے آخری عشرے میں۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں آدھی رات یا رات کا 1/3 حصہ تہجد میں گزارا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اٹھنے کا طریقہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنے کا نہج تھا وہ الگ تھا، رمضان میں الگ تھا اور غیر رمضان میں الگ تھا۔ غیر رمضان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جو آپ کی سب سے چہیتی بیوی ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر رمضان میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انتعال رویدا واخذ رداءه رویدا ثم فتح الباب رویدا۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے جب غیر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آہستہ سے بستر سے اٹھا کرتے تھے، آہستہ سے اپنی چادر کو اپنے اوپر سے اٹھایا کرتے تھے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے تاکہ امی عائشہ کی آنکھ نہ کھلے۔
क्यों? क्योंकि तहज्जुद की नमाज कोई फर्ज और वाजिब नमाज नहीं है जिसके लिए लोगों को बेदार किया जाए। अगर हम में से भी कोई शख्स तहज्जुद की नमाज की तौफीक हो जाती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था उसी को हमें अपना इख्तियार करना पड़ेगा, उसी को हमें अपनाना पड़ेगा। मतलब ये कि हम में से भी अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज के लिए गैर रमजान में उठता है तो आहिस्ता से उठे, आहिस्ता से नमाज पढ़े, किसी को पता भी न चले अपने पास। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो अम्मी आयशा को भी पता न चले, एक साथ रहते थे। तो इस नहज से, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा करते थे। लेकिन रमजान मुबारक का जो मामूल था वो अलग था, वो दूसरा था। रमजान मुबारक के महीने में क्या क्या करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वअयक़ज़ अहलहू, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे तक पहुंचते तो क्या करते थे? खुद भी नमाज पढ़ा करते थे, खुद भी तहज्जुद पढ़ा करते थे। वअयक़ज़ अहलहू, और अपने घर वालों को भी बेदार किया करते थे। इसके लिए, नमाज के लिए, तहज्जुद के लिए, नवाफिल के लिए अपने घर वालों को भी बेदार किया करते थे।